مگر اب یہ آیت جو میں نے پڑھی وَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ اچھا عجیب بات ہے، قتل کے بارے میں تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان خدا نہ خواستہ کسی کو قتل کر سکتا ہے، مگر ایک انسان کسی کو زندہ کیسے کرے گا؟ ایک انسان کسی کو زندگی کیسے؟ بھائی زندگی تو اللہ دیتا ہے نا، زندگی دینے والا خدا ہے۔ تو ایک شخص آ گیا چھٹے سرکار کے پاس، کہا کہ مولا میرے آقا یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی، جس نے ایک انسان کو زندگی دی، اس نے گویا پوری انسانیت کو زندگی دے دی۔ یا مولا یا ابن رسول اللہ، اے میرے آقا یہ زندگی دینے والا تو خدا ہے، یہاں یہ زندگی کون دے سکتا ہے خدا کے علاوہ؟ مولا نے فرمایا یہاں زندگی دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہے، اگر کوئی غلط راستے پر ہے، اگر کوئی بے حجاب ہے، اگر کوئی بے نمازی ہے، اگر کوئی گمراہ ہے، اگر کوئی بگڑا ہوا ہے، اگر کوئی غلط راستے پر ہے، اگر تم نے کوشش کی اور اس بے نمازی کو نمازی بنا دیا، اگر تم نے کوشش کی اور اس بے حجاب کو با حجاب بنا دیا، اگر تم نے کوشش کی اس گمراہ کو مومن بنا دیا، تو گویا تم نے اسے زندہ کر دیا۔ وہ مردہ تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، وہ شخص مردہ تھا مگر تم نے اسے زندہ کیا۔ البتہ زندگی بچانے کے معاملات میں بھی آتا ہے، اگر کوئی خطرے میں ہے بیچارہ، تم نے اس کی زندگی کو بچایا تو گویا تم نے پوری انسانیت کو بچایا۔ مگر یہ جو مولا نے فرمایا یہ پچھلے جملے پر بھی لاگو تو ہوتا ہے نا کہ اگر تم نے کسی کی ہدایت کی گویا تم نے پوری انسانیت کو زندگی دے دی، لیکن اگر تم نے کسی کو گمراہ کیا، وہ بہت خطرناک منزل ہے۔ اگر تم نے انسان، اگر تم نے کوئی جملہ کہہ دیا، کتنی مرتبہ ہم نے خود دیکھا زندگی میں، ایک بیچارے جوان نے داڑھی رکھی، کسی نے آگے کہا مولوی صاحب بن گئے ہو، اور بیچارے جوان نے جا کے داڑھی شیو کر لی، یعنی تم اس کی گمراہی کا سبب بنے۔ تو اگر تم نے ایک انسان کو گمراہ کیا تم نے پوری انسانیت کو گمراہ کر دیا۔ کبھی کبھار ساس بہو میں جھگڑے کرواتی ہیں بعض خواتین، یہ خاتون یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے ایک ساس ایک بہو کے درمیان فتنہ کروا دیا، ایک معمولی سا گناہ ہے، نہیں، تم نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک بہو کو تم نے بدتمیز بنا دیا، جو اپنی ساس کے ساتھ بدتمیزی کرے، اب یہ نہ سمجھو کہ تم نے ایک کو گمراہ کیا بلکہ تم نے پوری انسانیت کو گمراہ کر دیا۔ تو سنبھل کے، وہ بڑا پیارا جملہ ہے نا، کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ ہم اکثر زندگی میں جملے بول دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور نہیں معلوم اس جملے سے کس کا دل ٹوٹتا ہے، نہیں معلوم کون گمراہ ہوتا ہے، نہیں معلوم کون کس راستے پہ چلا جاتا ہے۔ مگر ہمارا موضوع جو ہے وہ دوسرے جملے پر ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا وَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک مردے کو زندہ کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ اب مردے کو زندہ تو میرے مولا علی کرتے ہیں نا، اب میں کہاں سے کروں گا؟ تو چھٹے سرکار نے فرمایا نہیں، تمہیں بھی ایک موقع ملتا ہے، مردہ دل کو تم زندہ کر لو۔ علی والے میں اتنا تو کمال ہونا ہی چاہیے، جب علی مولا ایک ٹھوکر سے مردے کو زندہ کریں تو علی کا ماننے والا بھی گفتگو کر کے، سمجھا کے، نصیحت کر کے، امر بالمعروف کر کے ایک مردہ دل کو زندہ کرے گا، ایک بے نمازی کو نمازی بنائے گا، ایک بے حجاب کو با حجاب بنائے گا۔ مگر آج کل کے زمانے میں نہ کسی کے پاس ٹائم ہے، نہ کسی کے پاس وقت ہے کہ گلی گلی میں جائے، سڑک پہ جائے اور لوگوں کو جا کے ہدایت کرے۔ اور ویسے بھی آج کل آپ اگر کسی کی ہدایت کرنے نکلے بھی روڈ پہ گلی پہ تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہاں بھائی، آج کل یہ بڑا مشہور جملہ ہے، کہتے ہیں none of your business, it's my personal matter، یہ میری اپنی ذاتی مرضی ہے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے تو آپ نے بڑے سنے ہیں۔ کسی کو باہر نصیحت کی تو ناراض ہو جائے گا، آپ ثواب کمانے گئے الٹا دو تھپڑ کھا کے آ گئے۔ اس سے اکثر لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، نہیں ہم نہیں کریں گے، بس بیچارے مولوی کو تبلیغ کرنے دو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارا تھوڑی یہ کام ہے کہ ہم تبلیغ کریں، گرچہ واجب ہے ہر شیعہ پر، ہر مسلمان پر کہ وہ تبلیغ کرے، امر بالمعروف کرے، لیکن یہ بعد کی منزل ہے۔ پہلے تم اپنے گھر میں تبلیغ اسٹارٹ کرو، پہلے اپنے گھر میں اسٹارٹ کرو۔ وہ فارسی کا شعر ہے نا کہ چراغی کے پہ خانے نیاز است بے مسجد حرام است، وہ چراغ جو گھر میں اس کی ابھی ضرورت ہے، مسجد میں اس کو ابھی نہ دو، پہلے گھر میں استعمال کرو۔
گھر میں بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، گھر میں بیٹی بے حجاب پھر رہی ہے، گھر میں غیبتیں، گھر میں میوزک، گھر میں گانے، گھر میں بدتمیزیاں، گھر میں بدزبانیاں، اور باہر نکلے نصیحتیں کرنے۔ اب باہر نصیحت ضرور کرو، بہت اچھی بات ہے، امر بالمعروف واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے امر بالمعروف کرنا، لیکن اب مشکل بھی تو ہے نا ہر ایک پہ امر بالمعروف کرنا، بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے نا۔ تو پھر اہل بیت نے بہترین طریقہ بتا دیا، کہا دیکھو اے انسانوں، اگر تم چاہتے ہو نا وہی ثواب تمہیں ملے کہ گویا تم نے پوری انسانیت کو بچا دیا، تو باہر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ اب اگر تم نے اپنے بچے کو نصیحت کی، تم نے اپنے بچے کو نمازی بنایا، تم نے اپنی بچی کو نمازی بنایا، تو اللہ یہ نہیں لکھے گا اس نے ایک بچے کو انسان بنایا، اس نے ایک بچے کو ہدایت دی، بلکہ اللہ لکھ دے گا اس نے پوری کائنات کو ہدایت دے دی۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ اپنے بچے کو نمازی بناؤ، جنت مفت میں کماؤ، اپنے بچے کو باحجاب بناؤ، اپنی بچی کو جنت کماؤ۔ اور سنیے، غور سے سنیے، وہ ماں باپ جو غفلت کر جاتے ہیں، وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو اہمیت نہیں دیتے، وہ ماں باپ جو بچوں کی دنیا کی تو فکر کرتے ہیں مگر ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتے، وہ ماں باپ جو اسکول بھیجنے کے لیے تو بچوں کو اٹھاتے ہیں مگر نماز فجر کے لیے بچوں کو نہیں اٹھاتے، وہ غور سے سنیں، وہ خاتون جو خود تو حجاب کرتی ہے مگر اپنی بچی کو حجاب نہیں کراتی، قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی اس خاتون کو جہنم میں ڈال دے، فرشتے کہیں گے خدایا بڑی باحجاب تھی، خدایا بڑی نیک تھی، خدایا بڑی صالحہ تھی، اتنی باحجاب تھی کہ سخت ترین گرمی میں بھی یہ حجاب کرتی تھی، مگر آواز آئے گی اسے جہنم میں ڈال دے۔ فرشتے پوچھیں گے خدایا اس کا گناہ کیا تھا، اس کی خطا کیا تھی؟ آواز آئے گی خود تو حجاب کرتی تھی مگر اپنی بچی کو حجاب نہیں سکھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی پوری زندگی آپ نے محنت کی اور آپ نے سمجھا میں نے تو ماشاءاللہ جنت کما لی، مگر دیکھا ایک چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے ایک باپ ہے نمازی، روزے دار، مزدور سمجھیے باپ ہے، سخت گرمیوں میں بھی روزہ رکھ رہا ہے، سخت پاکستان کی گرمی میں روزہ رکھنا بہت سخت کام ہوتا ہے مگر سخت ترین گرمی میں روزہ رکھ رہا ہے، نماز اس کی ایک بھی قضا نہیں ہو رہی، مگر قیامت کا دن ہوگا، روایت ہے آواز آئے گی فرشتوں اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ خدایا نمازی ہے، خدایا اس نے کبھی داڑھی شیو نہیں کی، خدایا اس نے کبھی غیبت نہیں کی، خدایا کبھی نامحرموں کو نہیں دیکھا، خدایا کبھی گانے نہیں سنا، خدایا کبھی حرام نہیں کیا۔ آواز آئے گی ہاں خود تو گناہ سے دور رہا، خود تو گناہ سے بچا رہا مگر اس نے اپنے بچے کو گناہ سے نہیں دور رکھا۔ اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، اب بچہ یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، کیا کیا گناہ کر رہا ہے پتہ ہی نہیں۔ ہاں بھائی، یورپ امریکہ میں ایک اچھی چیز ہے، ہمارے دوست آ کے بتاتے کہتے ہیں ہم چھوٹے بچوں کو 16 17 18 سال تک کوشش کرتے ہیں ان کو یوٹیوب بھی جب دیں یا اس طرح کے جتنے بھی ہم پروگرام دیں تو اپنی نظارت میں دیں کہ بھائی پتہ تو چلے بچہ کہاں جا رہا ہے، دیکھ کیا رہا ہے، یا پھر ہسٹری دیکھتے ہیں یا کچھ پروگرام انسٹال کر لیتے ہیں موبائل میں، لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر میں کہ جیسے بچہ کسی غلط سائٹ پہ کسی غلط جگہ چلا جائے فوراً ان کو پتہ چل جائے، بچہ انکار بھی نہ کر سکے، بابا کے پروف دکھا دے بیٹا میں نے دیکھا تو فلاں جگہ پہ گیا تھا۔ اور یہاں کیا ماں باپ افسوس صد افسوس خود مسجد میں آتے ہیں بچے کو مسجد میں نہیں لاتے۔ مسجدوں کا حال دیکھیے نا، مسجدوں میں بوڑھے بوڑھے بیچارے زیادہ نظر آتے ہیں، جوان نظر نہیں آتے، بچے نظر نہیں آتے، خود امام بارگاہ میں آتے ہیں لیکن بچوں کو کم لاتے ہیں۔ جو ماں باپ اس غفلت میں مبتلا ہیں نکلے غفلت